آپ کو ملانے جا رہے ہیں وہ شاندار انسان جو کہ اپنی سماجی اور فلاحی کاموں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی PCA سوسائٹی میں بطور سیکرٹری اپنا عہد سنبھالا، انہوں نے سوسائٹی کی حالت بدل کر رکھ دی، جس کا منہ بولتا ثبوت وہاں لیڈیز اور جینٹس جم، بچوں اور بڑوں کے کھیلنے کے لیے کلب اور ادبی لحاظ سے لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے خوبصورت لائبریری اور اس کے ساتھ فری ڈسپینسری اور سوسائٹی کے لوگوں کے لیے کلب میں بہت سی سہولتوں کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 6000 پودے لگا کر سوسائٹی کو خوبصورت بنایا۔ ان کی انہی کاوشوں کی بدولت PCA سوسائٹی لاہور ٹاپ 5 سوسائٹی میں شمار ہوتی ہے۔ ناظرین، پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ رانا محمد مبشر سہیل حاضر خدمت ہے۔ آج میں جس شخصیت سے آپ کو ملوانے لے جا رہا ہوں وہ بڑی ہمہ جہت ہیں۔ ان کے اگر میں کارنامے گنوانے لگوں تو پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، مگر ان کا تعارف مکمل نہیں ہو سکے گا۔ مختصراً وہ سیاست میں بھی بہت متحرک ہیں، سماجی کاموں میں بھی، فلاحی کاموں میں بھی ان کا دسترخوان بہت وسیع ہے۔ دوستوں کے ساتھ ان کا ملنا، دوستوں کے ساتھ ان کا چلنا، اور عمران خان صاحب کے بہت بڑے فین ہیں۔ تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک جناب شاہد رسا۔ جی تو شاہد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ رانا صاحب؟ شکر الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنی بہت سی مصروفیت میں سے ہمیں وقت دیا، تو بہت شکر گزار ہیں۔ نہیں جی، آپ کا بھی شکریہ رانا صاحب کہ آپ ملنے آئے ہیں اور پھر نئی آواز کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے لیے بھی یہ بڑے اعزاز کی بات ہے جی۔ تو اب آپ اپنا تھوڑا سا شروع سے ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے اپنے تعلیم مکمل کی، کہاں سے تعلیم مکمل کی، اور کس طرح آپ نے اپنا جو ہے وہ بچپن گزارا، کس کس شہر میں رہے؟ میرا مختصر تعارف تو یہی ہے جی، میرا بہاول نگر شہر سے تعلق ہے، اور وہیں سے میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ کنال کالونی ہائی اسکول تھا، وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور اس کے بعد لاہور میں آ گیا، اور وہ پھر ایسا ہوا کہ میں لاہور میں ہی مقیم ہو گیا۔ تو یہاں پر میں نے اسلامیہ کا سول لائن سے FSc کی، اور اس کے بعد انجینئرنگ کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان میں، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، وہاں سے پھر میں نے مکینک انجینئرنگ کی۔ اس کے بعد میں UK چلا گیا، وہاں سے میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی، اور اب تقریباً 28 سے 29 سال سے میں ٹیکسٹائل کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور آج کل ایک بڑا ٹیکسٹائل گروپ ہے نگینا گروپ آف کمپنی، تو اس کا میں ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہوں۔ تو اور میرا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہی ہے، اور ویونگ آپ سمجھتے ہوں گے جہاں پہ کپڑا بنتا ہے، تو اس کا میں ایکسپرٹ ہوں، اور یہی میرا اب سلسلہ چل رہا ہے جی۔ بہت خوب، یہ تو خیر ذریعہ معاش ہو گیا جی جی۔ تو سوشل ورک میں آپ بہت متحرک ہیں، میں اکثر آپ کی جو ہے سوشل میڈیا پہ اور دیگر اخبارات میں بھی آپ کا بڑا ماشاءاللہ، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ اب بس ایسا ہوا کہ میں جب ادھر FSc میں پڑھتا تھا کالج میں، اور اس کے بعد UET میں تھا، تو ظاہر ہے ہاسٹل میں رہتا تھا میں، تو بس پھر میرا ریڈیو پاکستان سے تعلق ہوا، الحمرا سے ہوا، مجھے لکھنے لکھانے کا شوق تھا، اور پھر میں نے پنجاب لوک ریس اور اجوکا تھیٹرز کو جوائن کیا، ان کے لیے بھی میں نے لکھا، ایکٹ بھی کیا، تو وہ میرا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا، اور پھر میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم بھی وہ سوشل جراثیم جو ہے وہ میرے میں بھی داخل ہوتے گئے، اور مجھے یاد ہے کہ سب سے زیادہ سوشل میرے لیے جو اچیومنٹ تھی SOS چلڈرن ولیج آف پاکستان ہے، میں اس کا پہلے ایڈوائزر ہوا، پہلے وزٹر تھا پھر ایڈوائزر ہو گیا، تو SOS چلڈرن ولیج اور اس کے ساتھ کلچرل ایکٹیویٹیز، اور پھر پنجاب لوک سجاگ، سانج، یہ مختلف تنظیمیں جو پنجابی کی موومنٹ کی تھیں ان کو میں نے جوائن کیا، تو اس طرح آہستہ آہستہ پھر وہ سوشل کاموں کا آغاز لاہور میں ہو گیا جی۔ آپ نے بڑے خوبصورت ماحول میں تعلیم حاصل کی،
تو آپ کی زندگی تو بڑی رنگین رہی ہوگی. زندگی میرا خیال ہے زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. تو میں تو اس شعر پہ شعر عمل کرتے ہوئے تو میں تو اپنے آپ کو بیزی بھی رکھتا ہوں, اور پھر سوشل کاموں میں میں بڑھتا ہی گیا. اور اب میں یہ ہے کہ گھر کو بھی ٹائم دیتا ہوں, اپنے ٹیکسٹائل فیلڈ کو بھی کام دیتا ہوں. ٹوریزم بھی میرا ایک پیشن ہے, میں نے کوئی 37 سے زائد کنٹریز کا وزٹ کیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ سوشل کام جو ہے یہ اب بھی جاری ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو سوشل ہونا چاہیے, لیکن میں اپنی ذات کی حد تک تو فلی انوالو ہوں. جی آپ اتنا ٹائم ان سب کاموں کو دیتے ہیں تو ہماری بھابھی تو پھر بہت پریشان رہتی ہوں گی, آپ گھر کو تو ٹائم نہیں دے پاتے ہوں گے. ہمارے ایک سینئر نے کہا تھا کہ اگر وائف مخالفت کرے تو اس کو بھی ساتھ لگا لے. تو میری وائف بھی اب سوشل کاموں میں کئی جگہ پہ وہ میرے سے آگے ہے, کچھ جگہ پہ ہم اکٹھے ورک کرتے ہیں. تو وہ تحریک انصاف میں بھی متحرک ہے, فرض شاہد, اور وہ اوورسیز پاکستان جو ہے اس میں وہ بورڈ ڈائریکٹر بھی ہے, اور کافی وہ ایکٹیو رول ادا کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک ایگزیکٹو باڈی ہے لاہور کی پی ٹی آئی کی, اس میں بھی وہ ہے. تو اور اس کے علاوہ کچھ ہم کامن بھی سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, جیسے سکولز کے حوالے سے. ایک ہمارا پی سی ایس ویلفیئر سکول ہے لاہور میں, ادھر کوئی 400 کے قریب بچے ہیں, تو وہ سارے ملازمین کے بچے ہیں. اسی طرح ایک اور سکول ہے نور فاطمہ, وہ بھی ملازمین کے بچے, فری ان کو تعلیم دی جاتی ہے, یونیفارم دی جاتی ہے, اس میں ہم انوالو رہتے ہیں. تو اس کے علاوہ میں نے ابھی بھی 3 سال پہلے شیخوپورہ شرک پور میں بالکل ایک ریموٹ ایریا میں ایک سکول کی بنیاد رکھی ہے, نگینا کڈس کیمپس. تو وہ بھی کامیابی سے چلا رہے ہیں. تو کچھ چیزوں میں ہم کامن بھی ہیں, اور اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے جتنا بھی کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. جی تو آپ اپنے بچوں کے حوالے سے, جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اور میرے 2 بچے ہیں, اور وہ بیسک اب تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ایک بیٹی ایک بیٹا ہے, گریجویشن کر رہے ہیں اور اچھے اداروں سے. تو اب ہمیں تھوڑی سی فراغت اس حوالے سے بھی ہے کہ بچے بڑے ہیں اور دونوں باہر پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں ہمارے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ٹائم جو ہے سوشل کاموں میں دے دیتے ہیں. صحیح. تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو آپ کی PCSIR سوسائٹی ہے, اس میں بھی آپ ماشاءاللہ بہت متحرک ہیں, اور ابھی حال میں ہی آپ نے اس کو ون کیا ہے ایز اے اپنا سیکٹری, یہاں پہ فراز انجام دے رہے ہیں. تو اس کو کیسے مینج کر پاتے ہیں, یہاں پہ بھی ٹائم دینا, اتنا زیادہ کام؟ PCSIR سوسائٹی لاہور میں نے کوئی 12-13 سال پہلے یہاں گھر بنایا, میں وہاں کا مکین ہوں. تو ہم نے دیکھا کہ سوسائٹی میں اپنی کمیونٹی میں بھی بہت سی امپرومنٹ کی گنجائش ہے. تو 6-7 سال تو میں اپوزیشن میں رہا, لیکن الحمدللہ اب سیکنڈ ٹینور پہ مجھے میرے PCSI ممبران نے موقع دیا ہے. تو یہ 3 سال کا ٹینور ہوتا ہے. تو ایز اے جنرل سیکرٹری تو اس میں اللہ کا کرم ہے کہ کچھ تو ہماری اچیومنٹ بہت اچھی ہوئی. ہم نے کلینک بنایا ہے, 24 گھنٹے ایمبولینس ہے, اس کے علاوہ کلب کمیونٹی سینٹر ہے, لائبریری, سوئمنگ پول, لیڈیز جینٹس کے لیے علیحدہ جم, پارکس ہم نے ڈیولپ کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت کرواتے ہیں. ہماری لیڈیز کمیٹی بہت متحرک ہے. تو جہاں تک ٹائم دینے کا, کیونکہ میں خود رہتا ہوں, وہ میرا گھر ہے PCSIR, تو وہاں پہ شام کو میں زیادہ ٹائم ادھر دیتا ہوں. آج آپ میرے پاس بیٹھے ہیں تو سنڈے ہے, لیکن دفتر آن ہے, اور ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے مسائل بھی سن رہے ہیں, ان کو حل بھی کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ رہ رہے ہو اس لوکیلٹی میں, اس کمیونٹی میں آپ اگر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو تو آپ, میں سمجھتا ہوں, اپنے گھر کو اچھا بنا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے 4 سال میں 6000 ٹریز یہاں لگائے ہیں, اور ہم نے گرین PCSIR کے نام سے ایک کمپین شروع کی جس میں ہم بڑے کامیاب ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم تمام قومی دنوں پہ یہاں بڑی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, چاہے وہ 14 اگست ہو, چاہے وہ 6 ستمبر ہو, یا قائد یا اقبال ڈے ہو. ابھی ہم نے پچھلے دنوں اقبال پر سیمینار کروایا جہاں ان کے پوتے جو ولید اقبال صاحب وہ مہمان خصوصی تھے. تو ہم ایسی ایکٹیویٹیز بھی کرواتے ہیں جس سے ہمارے یہاں کے بچے جو ہیں ان کو بہت زیادہ ان کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے.
تو یہ ہم PCSIR کی جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ٹائم کیسے نکالتے ہیں، تو یہاں اور بھی بہت سے ممبران اس سوسائٹی کو بہتر کرانے میں اور کرنے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ آپ نے سروے کر لیا ہوگا کہ اس ٹائم ہم لاہور کی ٹاپ 5 سوسائٹیز میں آتے ہیں جس میں سہولیات ممبرز کے لیے بہت اچھی طرح موجود ہیں۔ اچھا شاہد بھائی، اب چونکہ آپ کا تعلق سیاست سے بھی ہے اور ہماری بھابھی تو خیر ماشاءاللہ بہت متحرک ہے، اور گورنر سرور صاحب ان کے تو آپ بہت زیادہ قریب ہیں، اور اکثر آپ کی جو کھانے ہیں دعوتیں ہیں اس میں ہم بھی شریک ہوتے رہے ہیں، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ خان صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں اس کو دو طرح سے جواب دوں گا۔ ایک تو یہ کہ ملک کی جتنی خراب حالت رہی ہے، ہم خود لاہور میں ہیں تو پچھلے 30 سال میں ہم نے دیکھا، اور سیکنڈ ٹیکسٹائل میں میں خود ہوں، ٹیکسٹائل اور انڈسٹری جس طرح تباہ و برباد ہوئی، ہم صرف امپورٹ اورینٹڈ ملک بن گئے، ایکسپورٹ ہماری کم ہو گئی، بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ تو جس طرح اس ملک کو پچھلے 30-35 سال پیپلز پارٹی اور دوسری جو جماعت ہے نون لیگ اس نے چلایا، تو ہمارے سامنے رزلٹ ہے کہ ہم قرضے میں دب گئے اور اتنی بڑی آبادی کو مینیج نہیں کیا گیا۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب پر بہت زیادہ کام کا دباؤ آ گیا، اور جو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال میں مہنگائی تھوڑی سی بڑھی اور لوگوں نے کہا کہ شاید یہ انٹرینڈ ٹیم ہے، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ وہ خود کرپٹ نہیں ہے، ان کی ٹیم کرپٹ نہیں ہے، اور اب جو رزلٹ اور فگرز آ رہے ہیں کہ خسارہ کم ہو گیا، امپورٹ کم ہو گئی، ایکسپورٹ بڑھتی جا رہی، ٹیکسٹائل انڈسٹری چل گئی ہے، اور اس کے علاوہ سیول ہماری تعمیراتی انڈسٹری اب چل گئی ہے، تو ہمیں تو جو فیکٹس اینڈ فگر نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ سٹیبل ہوئی اور اسی مہینے سے کام کرتی رہی تو اگلے 2 سال کی فگرز جو ہیں وہ بہت اچھی ہوں گی۔ میری پچھلے دنوں بات ہوئی سلمان شاہ صاحب جو وزیر خزانہ رہے ہیں مشرف دور میں، انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا کہ جو اشاریے اور نمبرز آ رہے ہیں یہ اگلے 2 سال میں انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان مخلص ہے اور وہ اس ٹائم پوری سٹرگل کر رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ ایک بگڑا ہوا گھر ٹھیک کرنے میں وقت لگ جاتا ہے، یہ تو ایک ملک ہے اور 23 کروڑ آبادی کا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے۔ اچھا سر، اب اصل جو ہمارا مسئلہ ہے، خان صاحب کی ذات تو خیر شک و شبے سے بہت بالا تر ہے، لیکن پنجاب کی حد تک کرپشن بہت بڑھ گئی ہے، اب گورنمنٹ کی ریٹ نظر نہیں آتی، صحیح، اور جو ہمارے CM ہیں یہ سمجھ لیں کہ ایزی لوڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے واقعی ریٹس بہت کم کر دی ہیں رشوت کے، اور اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ابھی تک خان صاحب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں ابھی تک گورنمنٹ کی سطح پہ یا وزار کی سطح پہ تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی میگا کرپشن کی ہو۔ جو آپ رشوت کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارے اداروں میں موجود ہے، پولیس میں موجود ہے، تھانے کچہریوں میں موجود ہے، LDA میں موجود ہے، اس کے علاوہ اور سرکاری اداروں میں جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہم من حیث القوم کیونکہ رشوت پر لگ چکے ہیں، کرپشن میں انوالو ہیں۔ تو لیکن پنجاب گورنمنٹ کی جہاں تک پرفارمنس کے والے سے آپ نے پوچھا ہے، وہ بے شک وہ ذرا پیچھے ہیں، بڑا صوبہ ہے، وہ عثمان بزدار ایک نئے کھلاڑی کے طور پہ سامنے آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسی ردم سے کام کرتے رہے، مجھے جو اب نظر آ رہا ہے اب ترقیات مطلب لاہور میں اب جا کے 4 انڈر پاس یہ بنا رہے ہیں، ایک فردوس مارکیٹ والا آن ہو گیا ہے، ابھی کل افتتاح ہوا ہے ٹھوکر نیاز بیگ پہ باب لاہور کا، اور اسی طرح اور راوی سٹی کا پروجیکٹ جو ڈمپ ہوا تھا اس پر کام ہو رہا ہے جہاں 18 لاکھ لوگ رہ سکیں گے۔ یہ پروجیکٹ اگر وہ کر لیتے ہیں، انصاف کارڈ ابھی اب بنٹنا شروع ہوا ہے جو پہلے بنٹنا چاہیے تھا، تو بہت سے مافیاز موجود ہیں، بہت سے ایسی پرابلمز موجود ہیں، لیگل بھی انلیگل بھی، جس کی وجہ سے پرفارمنس دے بھی نہیں پا رہے، یہ بھی ایک ویک پوائنٹ ہے۔ تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پر یہ اوور کم کر جائیں گے، ان کو موقع دینا چاہیے انشاءاللہ۔ اچھا، اب موجودہ جیسے ہمارے گورنر صاحب ہیں، جی بہت ہی ماشاءاللہ سیزنڈ اور بڑے ہی ان کا تجربہ ہے، تو ہم ایسے لوگوں سے کما حقہ فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟
دیکھیں چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی ایک معزز شخصیت ہیں. میں جب ان کے کام کو دیکھتا ہوں تو ان کو وہ سرٹن اسائنمنٹس دی گئی ہیں. اگر آپ اس میں سے ایک دو کا ضرور میں ذکر کروں گا, مثلا یونیورسٹیز کی حد تک جیسے انہوں نے قرآن شریف کی تعلیم لازمی کی ہے, اور جس طرح انہوں نے ترجمے سے قرآن والا جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ انہوں نے بھی کیا ہے, اور یونیورسٹی کو فنڈ دے کے یونیورسٹی میں ڈیولپمنٹ شروع کی ہے. تو ایز اے گورنر مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا کام کافی بہتر انداز میں کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے گورنر ہاؤس کو لوگوں کے لیے کھول دیا, عوامی بندے ہیں, ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. تو گورنر کا کیونکہ بہت سا محدود ایریا ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ جو ہے اصل میں تو چیف آف پنجاب وہ ہیں, گورنر صاحب کا بہت محدود سا ایک سکوپ ہے, اس میں وہ سٹرگل کر کے سوشل کام بہت کر رہے ہیں. مثلا واٹر فلٹر پلانٹ جو ہے تمام شہروں میں لگانے کا, کچھ 4000 فلٹر پلانٹ جو ہیں وہ اس سال لگنے جا رہے ہیں. وہ کام کیونکہ اس کے وہ چیئرمین ہیں صاف پانی کے, وہ کام وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سوشل کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتے ہیں. تو اسی طرح کرونا کے حوالے سے بھی جب فنڈنگ کی بات آئی کہ وہ لوگ جو دیہڑی دار جو ہیں بالکل ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے, تو جس طرح چودھری سرور صاحب ان کی ٹیم نے گور اعجاز صاحب سے کے ساتھ مل کے لاکھوں میرے خیال مور دین 12 یا 14 لاکھ لوگوں کو جس طرح انہوں نے راشن ریگولر دیا کرونا پیریڈ میں, تو گورنر صاحب کی اپنی ذات کی حد تک تو پرفارمنس ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی پرفارم کرنا پڑے گا. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ان جیسی شخصیات سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا پاتے ہیں, ان کو محدود رول کیوں دیتے ہیں, حالانکہ ان کا رول تو لامحدود ہونا چاہیے تھا. اصل میں اس کا بڑا دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے کہ پہلے خان صاحب نے یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ ان کو شاہدرہ سے ایم این اے کی سیٹ جو ہے وہ دی گئی, انہوں نے کام بھی شروع کر دیا, لیکن بعد میں پھر ایک سینیٹر وہ بن گئے اور بعد میں وہ گورنر بن گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو باقاعدہ اس اسٹریم لائن میں لایا جاتا اور وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے وفاقی وزیر ہوتے یا اس لیول پہ ہوتے تو میرا خیال ہے وہ بہتر پرفارم کرتے, اور اسپیشلی اوورسیز کے حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں, ان کے بہت لنک ہیں, اور ان کو ادھر یوز کرنا چاہیے تھا, جو بدقسمتی سے نہیں جو نہیں ہو سکا. شاید آگے ہو جائے, مجھے لگتا ہے انشاءاللہ ہوپفل تو ہمیں رہنا چاہیے. جی جی. تو شاید بھائی اب ہم تھوڑا سا مزید پیچھے چلتے ہیں. جی جی. کہ جب آپ کالج میں تھے, پھر یونیورسٹی میں گئے, تو پیار شار تو ہوا ہوگا. پیار جو ہے ہونا جو ہے یہ تو وہ کہتے ہیں ہر بندے کے اندر ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کی مراد پیار جو ہے وہ لیلا مجنوں والا تو وہ مجھے کسی سے نہیں ہوا. تو لیکن یہ ہے کہ ذاتی طور پہ میں یہ ہے کہ اپنے ٹیچروں کی رسپیکٹ کی, اچھے ایریاز پہ وزٹ کرنا وہ مجھے رہا. کتاب سے میں نے بہت محبت کی, میں نے اقبال کو بہت پڑھا, پھر ایم اے پنجابی بھی کر لیا اسی شوق میں, تو اور شاعری بھی کی, مجھے لکھنے کا شوق تھا, وہ میرا پیشن رہا. تو پیار جو ہے اس کو میرا خیال ہے صرف ادھر تک ہیر رانجھا اور لیلا مجنوں سونی محل تک محدود کرنا زیادتی ہے. آپ اپنے ملک سے, اپنے دھرتی سے, اپنے گھر والوں سے بھی پیار کر لیں تو میرا خیال ہے یہ بھی پیار حقیقی ہے. یہ آپ کی شادی والدین کی رضامندی سے ہوئی یا؟ جی بالکل والدین کی رضامندی سے ہوئی, اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس حوالے سے. ماشاءاللہ, یہ تو بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ میری وائف بھی دعویٰ کرتی ہے. بہرحال یہ قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی دعائیں, استادوں کی دعائیں, اور بہرحال بیگم کی قسمت بھی اپنی حیثیت رکھتی ہے. یقین. تو اس کے علاوہ آپ کی مزید کوئی ایسی سرگرمیاں جن میں آپ کے بھی کچھ تشنہ خواہشات کہ میں اس شعبے میں کام نہیں کر پایا؟ نہیں, اس طرح تو نہیں ہے. ٹوریزم میں میرا تھوڑا سا ہے کہ کچھ کنٹریز میں ابھی تک نہیں دیکھ سکا, تو وہ میں انشاءاللہ دیکھنا چاہوں گا. اور دوسرا اس کے حوالے سے یہ ہے کہ میری شاعری کی کتاب جو ہے اس کو میرا ہے کہ میں اس کو اگلے سال تک ضرور پرنٹ کراؤں تاکہ لوگوں تک وہ کتاب بھی پہنچ سکے. تو باقی میں نے جذبات بھی پہنچے. باقی یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے
میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو وہ تو چلتا رہتا ہے. آپ کو کوئی اپنا خوبصورت سا شعر جس سے آپ مکمل آپ کی ترجمانی ہو جائے اور آپ کو بہت، یہ تو میرا خیال ہے بہت مشکل ہے ایسا شعر جس سے کوئی آپ کا ترجمہ نہیں. پسندیدہ سا شعر جو جس کو آپ اکثر جو ہے. اقبال کے میں 2 شعر سنانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ مجھے روکے گا اے ملاح تو کیا غرق ہونے سے. بہت خوب. مجھے روکے گا اے ملاح تو کیا غرق ہونے سے، جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. بہت خوب. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. بہت خوب. بہت. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں. یہ علامہ اقبال کی شروع کی غزل ہے. بہت خوب. خیر ان کا تو ایک اپنا، نہیں میں اقبال کو بہت پڑھا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان جیسا بڑا شاعر کوئی نہیں ابھی. بلا شک. جب مجھے موقع ملتا ہے میں اقبال کو ضرور پڑھتا ہے. بہت خوب. اس نے یقیناً آپ کی شخصیت میں بہت ہی بے شک وہ جو حب رسول اور اس کے علاوہ اپنی لوگوں سے محبت، وہ سب اقبال اور قائد اعظم کی لائف کو دیکھیں تو بندے میں پرسنالٹی، پرفیکٹ پرسنالٹی تھے وہ. اور اوور اینڈ ابو سب سے بڑے ہمارے پیارے نبی، ان کی تو ذات کا ایک ذرے سے ذرہ بھی ہم اگر اپنے آپ پہ ڈال لیں تو بڑی بات ہے. ناظرین بڑھتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف. ٹیک اے بریک. ویلکم ناظرین. وقفے کے بعد ہم دوبارہ شاہد رسال صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا ایکچول جو میرا پروگرام ہے یہ ہے محروم طبقے کے جو بہت سی ان کے مسائل ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جن کی کوئی آواز نہیں بنتا، جن کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. تو آپ کی ماشاءاللہ مقتدر حلقوں میں بھابھی کی بہت سے جو ہے حلقے پارٹی کے جو رولنگ پارٹی ہے، تو آپ ان کے مسائل کے حل کے لیے ان کو کوئی جامع پروگرام کوئی ایسا دے سکتے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کے مین سٹریم میں لائن میں تو نہیں ہے، لیکن ہم جہاں موقع ملتا ہے پارٹی لیول پہ، اپنی سوسائٹی لیول پہ یا لاہور لیول پہ یا ہمارے، تو ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور بتاتے رہتے ہیں. مطلب میڈیکل فیسلٹیز جو ہے اس کا بہت فقدان ہے. اسی طرح بہت سے بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں، اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 2-3 اسکولوں سے منسلک ہیں جہاں پہ غریب اور ملازمین کے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، تو وہاں تک تو ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ ہم مقتدر حلقوں میں اور حکومتی سطح پہ جہاں جہاں ہمیں کہنا پڑتا ہے ہم کہتے ہیں، اور مظلوم طبقے کے لیے، غریب اور نادار جو ہمارا طبقہ ہے اس کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں ذاتی حیثیت میں بھی اور کولیکٹیولی وہ ہم انشاءاللہ کرتے بھی رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جی اچھا، اب آخر میں چونکہ اب ہم بالکل اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کوئی مجھے شعر عطا ہو جائے، خوبصورت سا، کوئی پنجابی کا، اردو کا، جو بھی آپ کو پسند ہو. زیادہ میری شاعری تو پنجابی میں. اچھا، ماں بولی جیڑی ہے ساڈی، تے او میں 2 شعر او دے سنا دیں گا. کیوں نہیں. تے او ایک میری غزل سی ہولی جئی، آہستہ سے، جس کا اردو ترجمہ بن سکتا ہے. تو وہ ہے کہ دل دے ویڑے کون بڑیا ہولی جئی، دل دے ویڑے کون بڑیا ہولی جئی، مٹھڑے سونے بول سنا گیا ہولی جئی. اور وہ 2 شعر نے،
ਔਰ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਾਲੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਾਲੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਰ ਲੋ ਹੋਲੀ ਜਈ, ਗਿਲਾ भी करना पै जाए कर जे होली जई। ये मैंने गज़ल जो है बहुत पहले लिखी थी और मेरे एक फेवरेट लीडर थे जुल्फ़कार अली भुट्टो, तो उनकी फांसी के हवाले से मैंने एक शेर इसी गज़ल में लिखा था। तारा मसीह ने, जिसने फांसी दी थी भुट्टो साहब को, तारा मसीह ने आख्या एक किताबां विच, तारा मसीह ने आख्या एक किताबां विच, राती चाढ़िया वड्डा बंदा होली जई, राती चाढ़िया वड्डा बंदा होली जई, दिल दे वेड़े कौन है वड़िया होली जई, मिठड़े सोने बोल सुना गया होली जई। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस हवाले से आप कोई किताब? हाँ जी, मैंने जैसे पहले बताया कि इस साल मेरा इरादा है इस किताब को छुपाने का, तो मेरी कोशिश होगी कि उसका नाम अच्छा पंजाबी रखा जाए। अभी नाम सोचा नहीं, अभी नाम नहीं रखा। हाँ, तो लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरा तल्लक भावल नगर नीली बार से है, जो कि सतलुज का इलाका है, और रह मैं रावी में रहा हूँ, तो मैं भी ये कोई सतलुज और रावी से मिलता जुलता नाम, इनका कोई संगम, इनका कोई संगम बना देंगे। ये भी हो सकता है सतलुज तो ले के रावी तक। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ी जामियत है इसमें। हाँ जी, कि आपने दो दरियाओं को और दो तहजीबों को मिलाने की जो कोशिश की है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको नहीं जी, भावल नगर मेरा शहर है, मैं वहाँ पैदा हुआ और मैट्रिक है वहाँ तलीम। अब भी मैं कभी कभार जाता हूँ तो बड़े प्यारे लोग हैं। उस इलाके को इन सियासतदानों ने बड़ा पसमानदा रखा है, इसका बड़ा अफसोस है, बल्कि पूरे जनूबी पंजाब को रखा गया। तो लेकिन भावल नगर एक बहुत खूबसूरत और इलाका है, अच्छे लोग हैं, दिल वाले लोग हैं जी। बेशक, बेशक। और हमें ये फ़ख्र है कि आप भी वहाँ से। हाँ बिल्कुल जी, मेरी तो मट्टी है जी। अच्छा सर, पंजाबी बहुत रिच ज़बान है जी जी, बतौर ज़बान, लेकिन इसको इसका जायज़ मुकाम नहीं दिया गया। ये सबसे अफसोसनाक बात है कि अगर आप इंडिया में, मैं खुद विज़िट किया हुआ है, जितनी वहाँ पंजाबी जो है लिखी पढ़ी जाती है, और उसके बाद पिछले दिनों मैं कनाडा गया हुआ था, वहाँ मुझे पता चला कि ये वहाँ पर बाकायदा ग्रेजुएशन एमए और पीएचडी पंजाबी में करवाई जा रही है। बहुत खूब। और वहाँ पर क्योंकि पंजाबी जो है हमारी माँ बोली है, और दूसरा इतनी भरवीं ज़ुबान, अगर आप मियाँ मोहम्मद बख्श पढ़े, हीर वारिस शाह पढ़े, बुल्ले शाह पढ़े, क्या बात, और वो देखें 500 साल पहले क्या क्या किताबें और क्या क्या चीज़ें कही गई। तो हमने तो बिल्कुल, बड़ा अफसोस की बात है, हमारी सारी गवर्नमेंटों ने पंजाबी को जो है ना, और अफसोस हुआ कि कुछ लोगों ने इसको शायद ऐसा थर्ड डिग्री ज़बान कहने की कोशिश की। इतनी प्यारी और पंजाबी और सराइकी जैसी तो ज़ुबानें दुनिया में नहीं है, जिनकी अपनी ग्रामर है, अपने अल्फ़ाबेट को, उनकी हिस्ट्री है बहुत बहुत, और इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है जी, माँ बोली बहुत ज़्यादा। असल में वो हमारे प्रोफेसर साहब कहा करते थे कि यार आप हर चीज़ का तर्जुमा कर सकते हो, पंजाबी के जो जज्बात हैं, फिर उन्होंने कहा कि वो जट्टी नहा के तलाब विचों निकली सुल्फे दी लाट वर्गी, उन्होंने कहा इसका इंग्लिश में उर्दू में तर्जमे करते रहो, वो मज़ा नहीं आएगा जो इस एक सेंटेंस में है। बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई ये देना शक वाली गल नहीं जी। तो इसको अब प्रमोट हमें करना चाहिए, हमें जी, इंडिविजुअल सतह पे भी और गवर्नमेंट सतह पे भी। अगर गवर्नमेंट के कोई मुख्तदर लोग सुन रहे हैं तो उन्हें इस पे अमल करना चाहिए। जैसे कि आप माशाल्लाह गवर्नर साहब से आपका बहुत ज़्यादा राब्ता रहता है, तो आप उन्हें कहें कि ये भावलपुर में ख़ास तौर पे जी जी, इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, वहाँ पे नहीं है। चलो मैं इंशाल्लाह जी, ये बहुत राणा साहब आपका अच्छा पॉइंट है, इसको हम इधर पहुँचाएंगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको प्रमोट करने के लिए हमारा इलाका बहुत नहीं करेंगे जी, पूरे पंजाब में लागू होना चाहिए। डेफिनेटली बड़ी, और ये हमारा फ़ख्र है। बिल्कुल जी, साड़ी अपनी ज़ुबान है, माँ बोली है जी, माँ बोली है। ठीक। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। आज बहुत सी बातें हुई
اور بہت سی باتیں رہ بھی گئیں. اس تشنگی کو انشاءاللہ پھر کبھی کسی نشست میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان سے جب بھی ملے ہیں دل نہیں بھرا, تشنگی پھر باقی اور مزید بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال آپ اپنا, اپنے دوستوں کا اور دیگر سب کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ.